وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 439 آیت نمبر 167 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہماری منزل اللہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 167. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو منکرین حق ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور ظلموا، اور ظلم و ستم پر اتر آئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور انہیں کوئی راستہ نہیں بتائے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور بے شک یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے. سامعین کرام، اہم آیات ہیں اور اس کو ذرا آپ سوچیں، سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی ایک نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور دراصل ہم قرآنی کی روح سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ پہلے تو شرک تھا، اور شرک میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ ایک جہنم کی، در حقیقت جہنم کی گھاٹی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایمان لے آتا ہے، آخرت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیتا ہے، رسول کو اپنا رہنما تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ اس جہنم سے بچ جاتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تھے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، آگ کی گھاٹی کے کنارے پر.
پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال دیا۔ اب دیکھیں بالکل یہی صورتحال آج ہے۔ ہم لوگ آگ کی گھاٹی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ایمان باللہ کی، ہمیں ایمان بالرسول کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان بالآخرت کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں آپ کو گھما پھرا کے باتیں نہیں کر رہا، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، اور نہ میں آپ کو کوئی ایسی نشہ آور دوا دے رہا ہوں کہ آپ مزید مدہوش ہو جائیں۔ اس وقت تو ہم ایک نشے میں ہیں، نشہ ہے اسلام کا، نشہ نہیں ہے، بس یہ ایک غبار ہے، دھول ہے جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں۔ اسلام کا دائرہ تو توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کو آپ مان لیں گے تو تب آپ مسلم بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایمان کا بسا اوقات ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں اکیلے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالآخرت ہے، وہ تو پھر تفصیل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا گزشتہ 170 نمبر ابھی آیت آنے والی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آ گئے حق کو لے کے تمہارے رب کی طرف سے، اب ایمان لے آؤ، فآمنوا، یقین کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو ابھی یعنی یا سورہ عصر کا آپ مضمون دیکھ لیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور اس ایمان کے مطابق عمل کیا، وہ لوگ بچ جائیں گے خسارے سے۔ تو ایمان دیکھیں یہ ایک جملہ ہے ایمان کا، ہمارا ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے، اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کریں آپ۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اسلام کا تعلق زبان کے الفاظ سے ہے، آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان تو تب ہوگا جب آپ کے دل میں ایمان داخل ہو، یہ بات ذرا نوٹ کر لینا۔ اسلام تو مطلب یہ ہے کہ وہ 5 بنا ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ اس کا زبانی اقرار کر لیں، اور جو زبانی اقرار کرنے والا، دیکھیں مسلمان ہر وہ شخص ہے جو کلمہ گو ہے، لیکن مومن ہر کلمہ گو مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ قل لم تؤمنوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آتے ہیں دیہاتی اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا، اللہ منع کرتا ہے، اللہ انکار کرتا ہے ان کے ایمان کی۔ لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں لمبی چوڑی بات ہے نہیں، مختصر بات ہے، آپ اپنے اندر کا جائزہ لیں کہ آپ کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا، اور ایک دن ہوگا کل، اور دن کل ہے یہ مدتوں کی بات نہیں ہے، یہ آج آپ یہاں پہ ہیں دنیا میں، کل آپ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے، وہاں تو پھر وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔
پھر آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا یہ یقین آپ کو حاصل ہے؟ کیا آپ زندگی میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ رب کو میں نے کیا جواب دینا ہے اپنے اعمال کا؟ ہم تو ایک بے فکر ہے، اور ایک ہماری زندگی تو آپ دیکھ لینا ایک بے فکر، یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں آخرت کی. فکر آخرت تو نہیں ہے اس معاشرے کو، فکر دنیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ آپ کا یقین ہوگا اسی کی فکر ہوگی آپ کو. آخرت کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میں بھی دیکھیں آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں نا، اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں. 2020 اور مئی کا مہینہ ہے، 14 تاریخ ہے آج. اسی میں آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. اسی طرح میں بھی پہلے تھا، یعنی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تھی تو میں بھی اسی طرح تھا. مجھے بھی ساری یہی سوچیں تھی، آخرت کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی. کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے. پر تو فمن اللہ علیکم، اللہ نے پھر احسان کیا مجھ پہ. تو دیکھیں میں اپنی تو کوئی میں بات کرنا نہیں چاہتا، یہ تو ویسی ایک بات آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آخرت پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور ہم سب کو. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دراصل ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم دنیا دار ہیں. دنیا ہی کی سوچ لے کے ہم لے کے بڑے ہوئے، دنیا ہی کی سوچ میں. میں آپ کو بعض اوقات کہتا ہوں نا، 1 کروڑ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، ظاہر ہے 1 کروڑ تو ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، کیا پلان ہے تمہارے؟ کوئی ایک بچہ آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ میں مومن بنوں گا، صاحب ایمان بنوں گا. ایک بچہ آپ کو نہیں کہے گا. سب ادھر ادھر دنیا کی ہانکتے رہیں گے. آپ نے اس کے ذہن میں ڈالے ہی نہیں، بچے کے ذہن میں آپ نے نہیں ڈالا. مجرم تو آپ ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو دنیا داری پر لگا دیا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ تو نیک فطرت پہ، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو دنیا کے ڈھپے لے آتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ہم تو دنیا داری، ہم خود دنیا دار ہیں. بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے متعلق اس کی دنیا کا سوچتے ہیں، آخرت کا نہیں سوچتے اس کی. آپ دیکھ لیں، آپ کے میں سے بھی کسی کے بچے ہوں گے، بچے والے ہوں گے، آپ صاحب اولاد ہوں گے، نہیں ہیں تو ہو جائیں گے. لیکن آپ کی سوچ، اگر آپ صاحب اولاد نہیں بھی ہیں، شادی آپ کی نہیں بھی ہوئی ہے، آپ اپنی سوچ دیکھ لیں، آپ کی سوچ دنیا کی ہے. جب آپ شادی، بچے، تو پھر بچوں کے ظاہر کا آپ سوچتے ہیں، باطن کا کوئی نہیں سوچتا. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے. جیسے آپ اس پہ آپ کان کھجانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. سن رہے ہوں گے میری یہ درس وغیرہ یوٹیوب ادھر ادھر پڑے میں، تو لوگ سنتے ہیں اور 2 کان ہوتے ہیں ان کے. اول تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. کوئی ہمارا کلپ دیکھتا ہے نا، ہم وہ جو سٹیٹس دیکھتے ہیں بس سیکنڈوں کے لیے، مطلب کوئی ایک آدھ بات، اس میں کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی بھڑکیلا پن نہیں ہے، جوشیلا پن نہیں ہے. کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی آہستگی سے بات کر رہے، چھوڑو اس کو، اس کی باتوں میں مزہ نہیں ہے، وہ کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، جوشیلا پن نہیں ہے، اور غصے نہیں ہیں. بعض ہوتا ہے نا وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ ساری یعنی بھڑکیلی تقریر، جوشیلی تقریر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت دے. لیکن میں آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ اس پہ کان کھجانے کے لیے تیار ہے. اب میں بات تو کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے پتہ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی اس وقت جو حالات ہیں، کوئی ان باتوں پر کان دھرنے کے لیے بھی تیار نہیں. میرا اپنا یہ تجربہ ہے
بہت سے ساتھی بچھڑ گئے ہم سے، بچھڑ گئے. ہماری تو ایک ہی بات ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں تمہاری تو کوئی اور بات ہی نہیں ہے، بس یہی باتیں ہیں تمہاری. کبھی روح کی بات کرتے ہو، کبھی آخرت کی، کبھی باطن کی، کوئی قصے کہانیاں تو ہے نہیں. تو چلے جاتے ہیں پھر. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 3 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بڑی ایک جھڑکی ہے، جھڑکی. ما فیہ مزدجر، اس میں ایک جھڑکی ہے. اور اس سے بڑی جھڑکی کیا ہوگی؟ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں مغفرت ہی نہیں کروں گا، اور سوائے جہنم کے ان کو کوئی راستہ نہیں بتاؤں گا. اور یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کو کیا فرق ہے؟ اللہ کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. سارے دنیا کے لوگوں کو اولین آخرین اگر نیک ہو جائیں، حدیث کا مفہوم ہے، اولین آخرین سب کمال درجے کے نیک بن جائیں، اللہ کی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا اولین آخرین تمام لوگ کفر اختیار کر لیں، اللہ پہ کیا فرق پڑے گا؟ لغنی عن العالمین. اللہ کے متعلق تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. تم نے جھٹلا دیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. دیکھیں یہ 3 آیات ہیں نا، آپ اپنے متعلق سوچ لیں، اندازہ لگا لیں کہ اب آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو ایمان باللہ ہے، میں تو اللہ کے راستے، اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، چلنا چاہتا ہوں، چل رہا ہوں. محمد رسول اللہ میرے رہبر ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے پیر ہیں، انہی کی ہدایت کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں. مقامی طور پہ میں نے ایک رہنما کو منتخب کیا ہے تاکہ وہ اللہ اور رسول کے سلسلے میں میری رہنمائی کرے. باقی تو میری منزل اللہ ہے. میں تو آخرت کے لیے جی رہا ہوں، اللہ کی ملاقات کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں جتنا بھی میں ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے مبارکباد ہے. پھر اگر آپ ایسا ہیں یا ایسی ہیں تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے. اگر سونا اور مٹی آپ کی نظر میں ایک برابر ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دیا ہے جس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو پھر آپ کے لیے تو مبارکباد ہے. آپ کے لیے تمام خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں اگر ایسا ہے. لیکن ایسا تو عام طور پہ تو نہیں ہے. ہوں گے ایسے لوگ، موجود ہیں آج بھی، میں یہ نہیں کہتا، انکار نہیں ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ تو نہیں ہے. عوام تو ساری کل انعام جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ کچھ سوچ بچار ہے، بس دنیا ہے اور دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلی جو 167 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، ایک تو حق سے انکار کرنے والے، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا تعلق اسی زمرے میں سے ہے. لیکن کس کا نہیں ہے تو وہ تو میری بات ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ حق سے انکاری ہیں، جن کی منزل دنیا ہے، جن کا یقین آخرت پر نہیں ہے، جو رسول کا اتباع نہیں کر رہے، جن کا اللہ الہ واحد نہیں ہے، تو یہ کافر ہے. اب یہ اپنے عمل سے لوگوں کو روک رہے ہیں اسلام سے. زبانی طور پہ تو یہ دعویٰ اسلام بھی کر رہے ہیں، مٹھی پر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. اکثر تو داڑھی کے ساتھ ہم کھلواڑ بھی کرتے ہیں نا، چلو مٹھی پر داڑھی آپ نے رکھ لی، پگڑ پہن لیا، جبہ لے لیا، دستار لے لی، ہو گئے آپ ظاہری طور پہ. لیکن ہیں تو دنیا دار. آپ ظاہری صورت
تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ کی نیت داڑھی رکھ کے آپ نے دنیا کی نیت بنائی ہے تو اس داڑھی سے فائدہ کیا ہو گیا پھر؟ داڑھی تو میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آج کا مسلمان بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا. سب سے بڑے دشمن اسلام کے ہم ہیں سامعین کرام. یہ کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب ہیں تقریباً. یہ 1.5 ارب لوگ اسلام کے کھلے دشمن ہیں. یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا چاہیے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا. ہمیں دنیا چاہیے، دنیا چاہیے. آپ کے لیڈر کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، لاہور کو پیرس بنا دیں گے. آج سارے لارے لپے آپ کے جو یعنی دیکھیں، آپ اپنے جو لیڈر ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں. دراصل یہ آپ کی خواہشات کو پریزنٹ کرتے ہیں. جو آپ کی خواہش ہوتی ہے تو وہ آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم تبدیلی لے آئیں گے. کیا خاص تبدیلی ہے؟ آخری امید. آپ کے جو ابھی کے حکمران ہیں نا، جب تک اقتدار میں نہیں آئے تھے، آخری امید. آخری امید امید تو اللہ ہے. انسان سے کیا امید ہے یا توقع ہے؟ اور وہ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں صد عن سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں. روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اسلام کے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے، اور کوئی دشمن نہیں ہے سوائے ہمارے. اور یہ دشمنی تو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں. دشمنی اپنے آپ سے کر رہے ہیں. وہ ظلم و ستم پر ہم اتر آئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا. اچھا پہلی آیت کو پورا کر لینا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. وہ گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے. حق سے تو بہت دور ہے. سامعین کرام آپ خود سوچ لیں. دیکھیں ایسا نہ کیا کریں کہ آپ قرآن کو کسی غیر پر منطبق کریں کہ یہ آیت ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن سارا آپ کے لیے ہے. اما لکا و اما علیکا. یا آپ کے یہ حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو قد ضلوا ضلالا بعیدا. اگر آپ کافر ہیں، حق سے انکار کرنے، دیکھیں کافر جب میں کہتا ہوں مجھے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس سے تو اپنے آپ کو یہ لوگ نکال لیں گے کفر سے. حقیقت میں ہم لوگ جو ہیں وہ حق سے انکاری ہیں. میں نے آپ کو خوب تفصیل سے بتا دیا ہے. باقی آپ میرے ساتھ ایگری نہیں ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو بتانے والا ہوں بس. صدوا عن سبیل اللہ. ہم روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. آج کل کے والدین اپنے بچوں کو روک رہے ہیں اسلام کے راستے پر چلنے سے. کیوں؟ کہ والدین خود اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بچے جو ہیں وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوں اور جب بڑے ہوں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. آپ دنیا دار ہیں، آپ کے بچے بھی بڑے ہو کے دنیا دار ہی بنیں گے، الا یہ کہ وہ خود سوچ سمجھ سے کام لیں. لیکن یہ سوچ سمجھ سے کام لینا یہ ہمارا قومی شعار نہیں ہے. سامعین کرام میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں. عقل سے، سوچ سمجھ سے کام لینا، بصیرت سے کام لینا یہ ہمارا شعار نہیں ہے. سامعین کرام دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، آپ کا بچہ بھی سوچتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں. آپ والدین جب پلاننگ کرتے ہیں بچے کی، بچہ بڑا ہو گیا ہے، 12ویں میں ہے، 10ویں میں ہے، تو والدین اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کہ تمہارا بچے کیا شوق ہے، کس طرح لائن پہ تم جانا چاہتے ہو، تمہارا جہاں شوق ہوگا ہم تمہیں وہیں کر دیں گے. ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ مشورے ہوتے ہیں باقاعدہ. یہ سوچ و بچار ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں. تو صدوا عن سبیل اللہ. ہم خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی
راستے سے اللہ کے روکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سارا انسانیت کا پروگرام چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کو اللہ نے، اب سنیں ذرا، لوگوں کو اللہ نے یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں۔ سبحان اللہ، ایسی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلوں، لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے پر نہیں ہوں، اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا جو میرے ارد گرد جو معاشرہ ہوگا وہ مجھے دیکھ کر وہ بھی اسی راستے پر چلے گا۔ دیکھیں، افراد سے قوم بنتی ہے، افراد ہی خراب ہیں، معاشرہ ہی خراب ہے، تو اس سے تو کوئی بہتری کی تو امید نہیں ہے۔ اس میں صدوا عن سبیل اللہ، سبیل اللہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ، اس آیت میں آپ کو اپنا مقصود حیات بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کیا منزل ہے میری، میرا مقصود حیات کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، یہ آپ کو اس آیت میں پتہ چل رہا ہے۔ صدوا عن سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا وہ کافر ہے، وہ حق سے انکار کرنے والا ہے، وہ ناشکرہ ہے۔ آپ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری منزل اللہ ہے اور میں اللہ کے راستے پر ہوں۔ آپ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے، ہاں جی کیوں میں نماز نہیں پڑھتا، ہاں جی میں کیا تلاوت نہیں کر رہا، ہاں جی میں نے دیکھو روزے رکھے، ابھی میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں، اور قربانی بھی بڑی 65 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے میں نے، تو کیا میں مسلمان بھی نہیں ہوں؟ یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس آرام سے بیٹھو، جو مرضی آئے زندگی گزارو، وہ اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ میں تلاوت کر دوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔